بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ماہ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ صرف 21 بار پڑھ لیجئے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی صرف 21 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کا چاند جسے قبولیت کا چاند کہا جاتا ہے، جسے مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے، ذی الحج کا چاند اپنے ساتھ خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں، برکتیں، سلامتی اور بے شمار کامیابیاں لے کر آتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، تو صرف 21 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ماہ ذی الحج کا چاند ظاہر ہو چکا ہے۔ چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ساتھ ہی پوری رات موجود ہے، پورا یکم ذی الحج کا دن موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ صرف 21 بار پڑھ کر دیکھ لے۔ صرف 21 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر پڑھتا ہے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ربوتی ہو جاتا ہے۔ ماہ ذی الحج وہ چاند ہے جس کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے۔ لوگ پوری زندگی حج کی سعادت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، اور بہت سے اللہ والے باسعادت حج کے لیے اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی حج اور عمرہ کی سعادت چاہتا ہے، اگر آپ میں سے بھی کوئی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، آج آپ میں سے بھی کوئی جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو ماہ ذی الحج کا چاند ڈیروں خوشیاں لے کر آ رہا ہے۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کو، پہلے 10 دنوں کو اتنی فضیلت و برکت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم کھائی اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی، جو بندہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم رب ذوالجلال کی ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، لیکن ذی الحج میں داخل ہونے کے لیے ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی 21 بار یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ نیا چاند جب نکلتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے نئے چاند کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج اللہ والوں کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کروں گا جو کہتا ہے کہ گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر صرف 21 بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، آج میں ذی الحج کا چاند دیکھ کر یہ خاص الخاص اور شرطی عمل جو اللہ والوں کا، اللہ کے ولیوں کا بے حد ازمود عمل ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کو منانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔
اب خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، کیونکہ آج ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتی ہے۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں ذی الحج کا چاند نظر آ جائے یا ذی الحج کے چاند کی خبر سنتے ہی آپ نے اس وظیفے کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھتے ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ماہ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے یا چاند کی خبر مل جائے تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ تو کیا، آپ کی نسلوں کو بھی آباد فرما دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، آپ کی تنگ دستیاں ختم فرما دے گا۔ اللہ والو، آج نہ مانگا تو کب مانگو گے، یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ وہ بیٹیاں جو رزق کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، جن کے شوہر بے روزگار بیٹھے ہیں، جن کے بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، آج ذی الحج کا چاند دیکھ کر وظیفہ پڑھ لیجئے۔ یہ چاند بڑی قبولیت کی گھڑیاں لاتا ہے، یہ چاند مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے لیے پڑھ لیں، بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، ذی الحج کا چاند اولاد سے مالا مال کر دیتا ہے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیجئے۔ آپ میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہے، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیجئے۔ ہر حاجت، ہر مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، میں تو کہتا ہوں کہ آج رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو ذی الحج کا چاند دیکھ کر اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ اب ذی الحج کا چاند دیکھ کر بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، اگر چاند نظر نہیں آتا تو چاند کی خبر سنتے ہی آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، کاروبار ہیں، سفر جہاں بھی موجود ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس لیے کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہا ہے تو اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ چند وقت قبولیت کے ہیں، یہ چند گھڑیاں قبولیت کی ہیں،
ان میں صرف 21 بار پڑھ کر اگر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان مانگ لے۔ آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد مانگ لے۔ آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کے قرض سے نجات مانگ لے۔ من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ذی الحج کا چاند دیکھ کر آپ نے 21 بار اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ ذی الحج کا چاند قبولیت لے کر آیا ہے، خوشیاں، خوشحالیاں، ترقی، رحمتیں، برکتیں لے کر آیا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کے صفاتی 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ ذی الحج کا چاند اور ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم رب نے کھائی ہے کہ یہ راتیں قبولیت کی راتیں ہیں، اور اپنے نام یا فتاحو کی قسم بھی رب نے کھائی ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا کہ جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ ذی الحج کے چاند کی قسم رب نے کھائی، یا فتاحو کی قسم رب نے کھائی۔ جب ان وقت یعنی ان قبولیت کی گھڑیوں کی اور یا فتاحو کی قسم رب نے کھائی ہے، پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آپ نے یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا فتاحو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو پڑھتے دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ یا فتاحو کی قسم رب نے کھائی ہے، یہ بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ ذی الحج کے چاند کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ اللہ والو، آپ نے یا فتاحو کو صرف 11 بار پڑھ کر اگر 11 ناممکن حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو 11 بار یا فتاحو پڑھنے سے 11 حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، 11 خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی، 11 مقاصد میں کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی۔ اب 11 بار یا فتاحو کو توجہ، دھیان، خلوص سے نیت سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ اور یا فتاحو کو 11 بار پڑھ کر آپ نے اپنے رب سے اپنی حاجات کو پورا کلا لیا، رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے قسمت کے بند تالے کھلوانے کا۔ اب وقت ہے پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنے کا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنے کا، پورے سال کے لیے رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھرنے کا۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی طاقتور قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے رزق اور دولت کو آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو بند گلی میں جا چکے ہیں، جو بے بس ہو چکے ہیں، جو لاچار ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، ذی الحج کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سن کر پوری رات میں کسی بھی وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 10 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔
اس قرآن آیت کو پڑھنے والا مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے۔ آج تک آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کرتا ہے، لیکن ذی الحج کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے رب کی ذات بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے، یعنی کہ بندہ رب سے مانگتا چلا جاتا ہے، رب فرشتوں کو حکم دیتا چلا جاتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ والے فرماتے ہیں ذی الحج کا چاند سال میں ایک بار نکلتا ہے، یہ وقت اتنا قبولیت کا ہوتا ہے کہ اس وقت بندے کو اپنی لاکھوں کروڑوں کی نہیں بلکہ رب کی عصمت کے مطابق مانگنا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اس وقت جو بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے اس کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتہ پڑھنے والے پر رحمتوں و برکتوں کا نزول کر دیتا ہے۔ فرشتہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کرنے والے پر دنیا اور آخرت کو آسان کر دیتا ہے، مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے۔ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو بے شمار اسمودہ اعمال ہیں جن لوگوں نے اس وظیفے سے بے شمار فائدے اٹھائے، فرماتے ہیں کہ 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ذی الحج کا چاند دیکھ کر پڑھنا ہے، اور 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 10 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ بعد میں نہ کہنا کہ بتایا نہیں، یہ موقع ایک بار آتا ہے۔ ذی الحج کا چاند ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ صرف آپ نے 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اور 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں رتی برابر کمی نہیں آئے گی۔ اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو گیا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیابی پائے، دنیا میں گاڑی، دولت، پیسہ، ہر شے، ہر حاجت کو پورا کرے، لیکن اس کے ساتھ آخرت کی تیاری بھی ضروری ہے۔ اس لیے جو چاہتا ہے کہ وہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر رب کو راضی کرنے کے بعد دنیا میں بھی کامیابی کو یقینی بنا لے اور آخرت میں بھی کامیابی کو یقینی بنا لے، تو یہ تیسرا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کو پڑھنا ہے۔ یہ تکبیر ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ بقرہ عید کا مہینہ ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس قرآنی آیت کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ ماہ ذی الحج کے چاند کا شرطی اور خاص عمل ہے۔ صرف 21 بار پڑھنے سے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں، رحمتیں، برکتیں، سلامتی، خوشحالی، خوشحالیاں، کامیابی
آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں۔ آپ کے گھر کے حالات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں، بے گھروں کو گھر مل جائے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، قرض داروں کو قرض سے خلاصی مل جائے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے، ہر شے ہر حاجت پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر پوری رات موجود ہے، یکم ذی الحج کا پورا دن موجود ہے۔ یہ 3 اعمال 3 وظیفے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اول آخر درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر صدق کر کے مانگیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ یہ ذی الحج کے چاند کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ 3 اعمال ہر گھر میں کوئی ایک بندہ لازمی پڑھے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ ذی الحج کا چاند ہے، سال میں ایک بار آتا ہے، اس کو لاپرواہی میں گزارا تو دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔